السلام علیکم. وائس آف وومن کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر سعدیہ کمال. تشدد کے کیسز اور زیادہ بڑھتے جا رہے ہیں. حالانکہ حقیقت میں دیکھا جائے تو بہت ساری تنظیمیں بھی کام کر رہی ہیں, ادارے کام کر رہے ہیں, ہماری حکومت بھی اس حوالے سے بہت زیادہ ہمیں ویجیلنٹ نظر آتی ہے. اس کے باوجود بھی ایسا کیوں ہے کہ یہ کیسز دن بدن بڑھتے جا رہے ہیں, تشدد بھی بڑھتا جا رہا ہے؟ اس کے لیے آج ہم نے APP میں دعوت دی. ہمارے ساتھ سینئر تجزیہ کار اور ایڈوکیٹ موجود ہیں, ابراہیم بیگ صاحب. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ اس اہم اور پیچیدہ موضوع پر گفتگو کرنے کے لیے APP میں تشریف لائے. تو سب سے پہلے تو میں پوچھنا چاہوں گی کہ یہ دن منانے کی آخر ضرورت کیوں پیش آئی ہے؟ یہ دیکھیں, دن منانے سے ہی آپ کو محسوس ہو گیا ہوگا کہ کتنی بڑی ڈسکریمنیشن ہے میل اور فیمیل میں دنیا جہان میں. یہ دن آخر رکھا کس نے ہے؟ UN نے یہ دن رکھا ہے منانے کا. یونائٹڈ نیشن نے ڈیسائیڈ کیا کہ یہ دن رکھا جائے تاکہ لوگوں کی آگاہی پیدا کی جائے, لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ دن اس لیے رکھا گیا کہ یہ عورتوں کے خلاف تشدد ایک بڑا جرم ہے, بڑے جرم کے طور پہ اس کو دیکھا جانا چاہیے اور اس کو ختم کرنے کے لیے اسٹیپس لینے چاہیے. دن منانے کا مطلب یہی ہے کہ یہ ڈسپیرٹی, ڈسکریمنیشن, جینڈر ڈسکریمنیشن موجود ہے جس کی انتہائی شکل مرڈر یا آگے کوئی اور شکل بھی ہو سکتی ہے. تو اس لیے یہ دن رکھا گیا. اس دن کو منانے کے لیے ہمیں لوگوں کو ایجوکیٹ کرنا ہے. جیسے آپ پروگرام کر رہی ہیں, یہ بیسیکلی لوگوں کی ایجوکیشن کے لیے ہے. پروفیسرز کا یہ کام ہے, یونیورسٹیز کا یہ کام ہے, یہ اس نیٹ ورک کا یہ کام ہے, TV چینلز کا یہ کام ہے, ریڈیوز کا یہ کام ہے. ہم سب کو لکھتوں کا, آرٹیکل رائٹرز کا یہ کام ہے, کالم لکھنے والوں کا کام بیسیکلی یہی ہے کہ آخر دنیا میں کسی سٹیج پہ یہ جب سٹارٹ ہوا, یہ تشدد سٹارٹ ہوا, یہ اتنی بڑی ڈسپیرٹی اور ڈسکریمنیشن سٹارٹ ہوا جو باعث بنا اس تشدد کا, تو اس کو آخر ایک جگہ پہ جا کے ہم نے ختم بھی کرنا ہے. اس کو ختم کرنے کے لیے یہ دن منایا گیا. اور اس کو اس کے اثرات تو یقیناً ہیں. جو آپ پروگرام کر رہی ہیں, لوگوں کے لکھتے ہیں, اخباروں میں لکھا جا رہا ہے, لیکن افسوس اس بات سے ہوتا ہے کہ پاکستان میں اس کے بہت سارے ادارے ایسے ہیں جو اس پہ نہ صرف عمل نہیں کر رہے بلکہ ہمارے آج, جیسے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دے دوں. جب آپ کا فون آیا اس کے بعد میں نے جیو کو دیکھا, اس پہ کوئی ایسا پروگرام میں نے نہیں دیکھا. بہت سارے TV چینلز دیکھے. اس کے بعد میں نے جنگ اخبار دیکھا, اتنا بڑا ادارہ جس اخبار کو پاکستان میں سب سے زیادہ پڑھا جاتا ہے. اس اخبار میں نہ تو اس کے اداریے میں اس کا ذکر تھا جو کہ ہونا چاہیے تھا اصولی طور پہ اس دن کے موقع کی مناسبت سے, نہ اس کے آرٹیکلز میں کوئی ایسا آرٹیکل, کوئی ایک بھی آرٹیکل نہیں تھا جو اس پہ لکھا جانا چاہیے تھا, بلکہ میں سمجھ رہا تھا شاید ایک سے زیادہ آرٹیکل لکھے گئے ہوں گے, ایک بھی آرٹیکل نہیں تھا. اور نہ ہی اس کے کسی پیج پہ اس کا ذکر ہوا, نہ لکھا گیا. مجھے بڑا دکھ ہوا. میں نے کہا دیکھیں اتنا بڑا دن منایا جا رہا ہے, دنیا جہان اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے, دنیا جہان یہ چاہتی ہے کہ لوگوں کو ایجوکیٹ کیا جائے, اس ڈسکریمنیشن کو ختم کیا جائے, اس تشدد کو ختم کیا جائے, چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو, اس کی کوئی بھی قسم ہو. کیونکہ رب کی طرف سے انسان برابر ہیں اور قدرت نے لوگوں کو برابر پیدا کیا, ایک جیسا بنایا, اور اپنی اپنی کوالٹیز اور کنڈکٹ اور کریکٹر کی بنیاد پر لوگ آگے جاتے ہیں. ڈسکریمنیشن کی بنیاد پہ پیچھے نہیں رہتے, نہ رہنا چاہیے. تو اسی طرح ہم یہ دیکھتے ہیں جب جنگ جیسے اخبار نے, مجھے گلا ہے اس سے باقاعدہ, اس کو لکھنا چاہیے تھا اس پہ. بالکل صحیح بات ہے. اگر یہ دیکھا جائے تو اس طرح سے مین سٹریم میں اس کو ضرور درج ہونا چاہیے تھا. تو بیگ صاحب, کیونکہ آپ قانونی امور سے صحیح طرح سے واقف ہیں اور بلکہ ماہر ہیں اس کے, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ تشدد جو ہے, عام طور پر ہمارے یہاں یہی سمجھا جاتا ہے کہ تشدد مار دھاڑ پیٹ اور ان چیزوں کا نام ہے. تشدد کی کتنی اقسام ہیں؟ دیکھیں, تشدد کی بے پناہ اقسام ہے. تشدد نفسیاتی ہوتا ہے, تشدد ذہنی ہوتا ہے, تشدد فزیکل ہے, تشدد کی آخری شکل کسی انسان کی زندگی ختم کر دینا ہے. لیکن اس سے پہلے کئی قسمیں ہیں تشدد کی, کہ بری نظر سے کسی نے اگر کسی لڑکی کو دیکھا ہے, وہ ذہنی طور پہ ٹیز ہوئی ہے, تو یہ تشدد ہے. یہ بھی تشدد ہے, یقیناً تشدد. اس کی سزا ہے دنیا جہان میں. پاکستان میں بھی, پاکستان کے قوانین میں جس کو ہراسمنٹ کہتے ہیں, وہ اس کا قانون موجود ہے, لیکن اس پہ عمل نارملی نہیں ہو رہا. آپ اگر بازاروں میں دیکھیں
کوئی میل نہیں ہے جو فیمیل کو اس طریقے سے نہ دیکھتا ہو، نہ چھیڑتا ہو، نہ یہ تشدد ہے، یہ بھی تشدد کی قسم ہے. دیکھیے ڈسکریمنیشن یہی ہے نا کہ میرا رائٹ ہے کہ میں ہر چیز کو ڈومینیٹ کروں، اس کو وائلیٹ کروں، اس کو جو مرضی جو دل چاہے میں کر لوں، مجھے کوئی پوچھنے والا نہ ہو. تو یہ ہے نا ایک سپرمیسی جس کو کہتے ہیں. یہ پاکستان میں تو خیر انتہا ہے، دنیا جہان میں. پاکستان کا بھی تھوڑے سے حالات بتا دیں. دیکھیں اگر ہم پاکستان کے بھی میں آپ کو حالات بتاتا ہوں. اگر ہم امریکہ کی مثال، میں آج بھی کسی دوست سے ذکر کر رہا تھا کہ امریکہ جہاں پہ اتنی بڑی جمہوریت، اتنی پرانی جمہوریت موجود ہو، چل رہی ہو، اچھے سپر ڈیموکریسی کہا جاتا ہے، سپر ڈیموکریسی جس کو کہا جاتا ہے، اور روایات بے پناہ موجود ہوں، جہاں پہ دنیا کی سپر پاور صرف اسلحے کے لحاظ سے نہیں، اس کو چھوڑ دے ایک طرف، فوجوں کے لحاظ سے، ایجوکیشن کے لحاظ سے لیڈنگ کنٹری ہو، نمبر 1 دنیا میں، وہاں پہ ریسرچ دنیا میں سب سے زیادہ ہوتی ہو، وہاں کی سول سوسائٹی دنیا کی ماڈل سوسائٹی ہو، ہائیسٹ ایجوکیشن لیول ہو جہاں کا، وہاں پہ آ کر آپ دیکھ لیں تو اب تک کوئی امریکہ کی صدر فیمیل نہیں بن سکی. اس دفعہ نائب صدر بن گئی ہے، اس دفعہ پہلی دفعہ کملا ہیرس، یہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے. ڈیموکریٹس کو میں یہ کریڈٹ ضرور دوں گا، اپریشیٹ کروں گا کہ انہوں نے ایک عورت کو ٹکٹ دی، اور وہ عورت لوگوں کو یہ کریڈٹ دوں گا کہ انہوں نے اس عورت کو ووٹ دیا اور وہ عورت نائب صدر. یہ پہلی دفعہ ہوا ہے، جبکہ یہ بہت پہلے اس کو ایسا ہونا چاہیے. جبکہ پاکستان ترقی پذیر ملک ہے، اور اس میں ہماری محترمہ بے نظیر بھٹو کب سے جو ہے وہ اچھا بی بی تو خیر وہ ایک مسحب، ایک اس کے بڑے حادثے کے نتیجے میں بن گئی ہے. لیکن سوسائٹی میں اگر آپ دیکھیں تو سوسائٹی میں وائلنس بے پناہ موجود ہے. اگر آپ گھر سے دیکھیں، جب کسی جوڑے کی شادی، میل اور فیمیل کی شادی کے بعد جب دعائیں مانگنا آپ شروع کرتے ہیں کہ بچہ ہو تو وہ میل ہو اور بچی نہ ہو اس سوسائٹی میں، یہ ہماری ایک نفسیاتی بیماری کا سمبل ہے، سائن ہے بیسیکلی. اور اگر بچہ ہو جائے، میل ہو جائے، اس کے بعد مٹھائیاں تقسیم ہو رہی ہوں، اور اگر بچی ہو جائے تو اس گھر میں مایوسی ہو اور محلے میں مایوسی ہو، کوئی مبارکباد نہ دے رہا ہو. یہ بیسیکلی سکنس ہے، یہ بیماری ہے، ذہنی بیماری ہے. اس بیماری کو جب تک ہم نہیں نکالیں گے اپنے میں سے، اس وقت تک آپ عورت کو کسی طور پہ بھی معزز، محترم، بااختیار نہیں کر سکتے. یہ تو بہت بعد کی بات ہے کہ آپ عورت کو ایجوکیشن میل کے برابر کس طرح سے دیں گے، اس کو آپ بااختیار فائنانشلی کیسے کریں گے، اس کو سوشلی بااختیار کیسے کریں گے، اس کو آپ اکنامیکلی کیسے آگے لے آئیں گے، وہ آگے آ کے اپنے کام خود کرے، اپنے کاروبار زندگی خود چلائے، کاروبار مملکت خود چلائے. ہم دعاؤں سے بھی میل سے سٹارٹ لیتے ہیں، اور اس کے بعد پھر گھر میں گھریلو آپ دیکھ لیں کہ میل اور فیمیل میں، بچہ اور بچی میں کتنا بڑا فرق رکھا جاتا ہے. ایون بعض اوقات مجھے افسوس ہوتا ہے، ایون میں اس میں فرق رکھ رہی ہوتی ہے، جبکہ وہ ایک جو پیٹریارکل سوسائٹی جس کی ہم بات کرتے ہیں، پدر سری معاشرہ، پدر سری ذہنیت. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے ذہنی طور پہ اس ٹائپ کے ڈسکریمنیشن کو فیمیل نے جو قبول کیا ہے. میں ضرور اس پروگرام کی وساطت یہ میسج ضرور دوں گا کہ نہ صرف میل کو ہم کنڈیم کرتے ہیں، فیمیل کو تو اس کو قبول ہی نہیں کرنا چاہیے کسی طور پہ. فیمیل بلیسنگ ہے، فیمیل ماں ہے، فیمیل بہن ہے، فیمیل بیٹی ہے، فیمیل وائف ہے، فیمیل سب کچھ ہے. فیمیل کریٹر ہے، فیمیل پروڈیوسر ہے، فیمیل تو ہر چیز پیدا کر رہی ہے. اس کے باوجود اس کو کم از کم دیکھیں، ایجوکیشن اسی کو کہتے ہیں کہ کوئی شخص اگر کسی ایک ذہنی غلامی میں چلا گیا ہے، کسی ایک خاص طبقے یا جینڈر کی بہت لمبے عرصے کی ظلم و ستم اور ڈسکریمنیشن کی وجہ سے، تو اس کو بھی آپ نے نکالنا ہے.
صحیح اس کو بھی ٹرائی کرنی چاہیے کہ میں اس میں سے نکلوں. صحیح. میل اور فیمیل میں فرق جن معاشروں میں دنیا میں رکھا ہوا ہے وہ ترقی نہیں کر رہے. ترقی وہ معاشرے کر رہے ہیں جنہوں نے اس فرق کو بہت کم کیا ہے, ریڈیوس کیا ہے, منیمائز کیا ہے. ابھی وہ ایکول بھی ہم نہیں کہہ سکتے. ایکول تو مساوات جس کو ہم کہتے ہیں کہ نہیں, مساوی اور برابری. اور دیکھیں اگر ایکول ہوتا, ہاں دنیا جہان کے بہت سارے ممالک میں اگر ایکول ہوتا تو اس چارٹر میں, اس ریزولوشن میں جو 34/54 ہے میرے خیال میں UN کے چارٹر کی ریزولوشن ہے, تو وہ کبھی ایسے منظور نہ ہوتی. دنیا جہان کو نہ یہ حکم دیا ہوتا کہ آپ لوگ اس ڈسکریمنیشن کو, اس تشدد کو ختم کریں. ابراہیم بیگ صاحب, آپ چونکہ آئینی امور کے ماہر ہیں, تو قانون کیا کہتا ہے؟ ہمارے پاکستان میں جو قوانین بنے ہوئے ہیں اس پر کیا کہتے کیا ہیں اور عمل کتنا ہوتا ہے؟ دیکھیں, پہلے تو یہ ہے کہ جیسے UN کا چارٹر ہے تو UN کو چاہیے کہ ہر جگہ پہ اس کی پابندی لازمی کرائے, تمام ممالک میں کرائے. ورنہ ان ممالک جہاں پہ اس کی پابندی نہیں ہو رہی, فیڈ بیک نہیں آ رہا, اس کو پابندیاں لگنی چاہیے میرے حساب سے. تو چونکہ یہ چھوٹا معاملہ نہیں ہے, یہ بڑا معاملہ ہے. ایک پورا سیکشن آف لائف بالکل ہم نے ڈیگریڈ کر دیا ہے یا اس کو ڈیڈ کر دیا ہے. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, انسان کے ساتھ ہو رہا ہے. انسان کو پراپرٹی کے برابر تک بھی نہیں سمجھا جا رہا کہ میں جتنا کار کی اپنی حفاظت کرتا ہوں اتنا میں اپنی فیمیل گھر میں بیٹھے ہوئے فیمیل کی کو کیئر کر لوں, اس کو لک آفٹر کر لوں, اس کو اتنا بھی میں نہیں کر رہا. تو یہ بہت بڑا ظلم ہے, کرنا چاہیے. اور دوسرا, پاکستان میں اگر آپ دیکھ لیں تو پاکستان کے آئین 1973 میں اس کا آرٹیکل 25 ہے میرے خیال میں, وہ بالکل برابر کے حقوق, وہ یہ کہتا ہے کہ میل اور فیمیل میں کوئی فرق نہیں ہے, یہ برابر کے لوگ ہیں. ان میں سے وہ آگے جائے گا جو بہتر آدمی ہوگا, جو اس ملک کی ترقی کے لیے کام کرے گا, جو اپنی پرفارمنس کے حوالے سے بہتر ہوگا, ہر لحاظ سے, اپنے ایجوکیشن کے لحاظ سے اپنے آگے بڑھے گا, تو وہی اس ملک کی خدمت کرے گا. باقی جو لوگ اس ڈسکریمنیشن میں ہوں گے ان کی بے پناہ سزائیں موجود ہیں. اس 25 آرٹیکل نے بھی گارنٹی کی ہے میل اور فیمیل کے رائٹس کو ایکول کرنے کا, اور اس کے بعد پھر بے پناہ قوانین موجود ہیں جو اس ملک میں اس آئین کے بعد بنائے گئے ہیں باقاعدہ. یعنی CRPC اگر آپ دیکھیں اس کے تحت تو جو بھی کہیں پہ تشدد ہو رہا ہے, ظلم ہو رہا ہے, قتل ہو رہا ہے, ریپ ہو رہا ہے, اس کی سزائیں اپنی اپنی جگہ پہ موجود ہیں. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہراسمنٹ کے قوانین موجود ہیں آپ ہمارے CRPC میں, کہ ہراسمنٹ پہ بھی اس کی عدالتیں موجود ہیں, اس کی عام عدالتیں بھی سنتی ہیں, باقی عدالتیں بھی موجود ہیں. تو ہمیں چاہیے بیسیکلی کہ ہم اس پہ عمل کریں. گورنمنٹ کی یہ ڈیوٹی ہے کہ اس کا فیڈ بیک لے, اس کو فالو اپ پہ لے, اس کو دیکھے کہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا. قوانین کے لحاظ سے سخت سزائیں. لیکن یہاں پہ ظلم یہ ہے ڈاکٹر صاحبہ کہ گھریلو تشدد کو اگر ہم دیکھیں تو وہ تو کہیں رپورٹ ہی نہیں ہو رہا, وہ کہیں نظر ہی نہیں آ رہا. گھریلو تشدد کا شکار جو فیمیل ہے وہ اپنے خامد سے بھی ہے, وہ اپنے دیور سے بھی ہے, وہ اپنے خامد کے والد سے بھی ہے, وہ پورے گھر سے, اپنے بچوں سے بھی ہے. کسی نہ کسی جس بچے کو وہ پیدا کرتی ہے وہ بیٹا بڑا ہو کر بھی اس کے لیے خوف کی علامت بنتا ہے. ڈی گریڈ خوف کی علامت بنتا ہے. ڈی گریڈ ہمارے ہاں اگر آپ سرائکی علاقے میں دیکھیں تو مرڈرنگ کون کر رہا ہے؟ یعنی صرف خامد نہیں کر رہا, کہیں پہ بیٹا شامل ہے, کہیں پہ بھائی شامل ہے, کہیں پہ باپ شامل ہے. اس سے بڑا کچھ ظلم ہو سکتا ہے کہ آپ کسی, یعنی اس کو آپ انسان کا کسی طور پہ درجہ دینے کے لیے بھی تیار نہیں ہے. تو آپ یہ سمجھتے ہیں, کیونکہ آپ کا تعلق بھی سرائکی خطے سے ہے, کہ وہاں پر خواتین کے ساتھ بھی اسی طرح کا ظلم اور تشدد روا رکھا جا رہا ہے؟ بہت زیادہ. میں یہ سمجھتا ہوں کہ سرائکی علاقے میں جہاں سے میرا تعلق ہے وہاں پہ جس طرح کے ظلم میں عورتوں کے ساتھ دیکھتا ہوں, یعنی بغیر جوتیوں کے عورت کو دیکھا گیا, وہ کام کر رہی ہیں کھیتوں میں بغیر, ساری زندگی انہوں نے جوتے نہیں پہنے, انہوں نے کوئی اچھے کپڑے نہیں پہنے, انہوں نے اچھی زندگی نہیں دیکھی, انہوں نے سوائے کام کے گھر کے کام وہ علیحدہ کر رہی ہیں, باہر کے کام علیحدہ کر رہی ہیں, کھیت میں کام علیحدہ کر رہی ہیں, بچوں کو علیحدہ پال رہی ہیں, خامد کا کام علیحدہ کر رہی ہیں, خامد کی پوری فیملی کو علیحدہ پال رہی ہیں. اس کے باوجود اتنی بڑی ڈسکریمنیشن کہ اس کو عزت کے طور پہ نہیں دیکھا جا رہا, اس کو عزت نہیں دی جا رہی, اس کو ڈی گریڈ کیا جا رہا ہے, اس کو معزز نہیں سمجھا. مجھے آپ بتائیں کہ دنیا میں کہیں پہ ایسا ہے, اتنا بڑا ظلم ہے کہ اتنے سارے کام کرنے کے باوجود
کسی شخص کو معزز نہ سمجھا جاتا ہو، اس کو محترم نہ سمجھا جاتا ہو، اس کے ساتھ سلوک برابری کا کیا، اس کو تو بہت میں کہتا ہوں سر پہ رکھنا چاہیے. جو شخص وہ سارا فیمیل پورے سرائیکی علاقے میں یہ کام کرتے ہیں، اس کے باوجود نہ صرف اس کے ساتھ ڈسکریمنیشن ہے، نہ صرف اس کو فائنانشلی وہ ڈاؤن گریڈڈ ہے، بلکہ اسی کے ساتھ آپ دیکھ لیں کہ ہراسمنٹ سے لے کر مرڈرنگ سے لے کر ریپ تک ہر چیز اسی کے ساتھ روا رکھی جا رہی ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم قدرت کے قوانین کو وائلیٹ کر رہے ہیں، ہم ملک کے قوانین کو وائلیٹ کر رہے ہیں. تو بیگ صاحب کچھ حد تک ہمیں لگتا ہے تبدیلی بھی تو آئی ہے نا. ابھی خواتین جس طرح سے ہمیں پہلے کاموں کے لیے نظر نہیں آتی تھی، گھر سے باہر گھر کی چار دیواری تک رہتی تھی، اب میڈیا ہے اس میں آپ دیکھیں یا اس کے علاوہ شعبہ زندگی کوئی بھی ایسا نہیں ہے جس میں خواتین کام نہ کر رہی ہوں. لیکن ساتھ ساتھ ان پر تشدد کا جو ہم نے دیکھا ہے رواج، وہ اسی طرح سے ہی روا رکھا جا رہا ہے. دیکھیں چینجز جو لوگ کلیم کرتے ہیں کہ تبدیلیاں آ رہی ہیں، اس کو میں تبدیلی اس لیے نہیں کہتا کہ جس رفتار کے ساتھ انسان ترقی کر رہا ہے، جس رفتار کے ساتھ ٹیکنالوجی ترقی کر رہی ہے، جس رفتار کے ساتھ ایجوکیشن ترقی کر رہی ہے، اس رفتار سے کچھ تبدیلی آ رہی ہے اس ضمن میں. میں تو یہ سمجھتا ہوں بالکل اس کے تو پھر مقابلے میں اتنے کوئی ادارے تبدیلی نہیں. کام کر رہے ہیں، وہ کیا کر رہے ہیں خواتین کے لیے؟ آپ دیکھیں تو نہیں ہو کتنے رہا آئی این جی اوز ہیں، این جی اوز ہیں، اور اس کے علاوہ ادارے، اور ہمارے خود ملک میں اگر دیکھیں تو اس وقت کئی ادارے بھی ہیں، این سی ایس ڈبلیو ہے، بہت سارا جو لیجسلیشن کر رہا ہے. تو کیا کہیں گے، کس طرح سے یہ چیزیں تبدیل کیسے ہوں گی، یہ بتائیں. دیکھیں کلیم کرنا علیحدہ بات ہے، لوگوں کو جا کے ایجوکیٹ کرنا، لوگوں کو جا کے سمجھانا، لوگوں تک تو کوئی پہنچتا ہی نہیں ہے. پریکٹیکلی کام گراس روٹ لیول تک پہنچنا چاہیے. گراس روٹ لیول پہ کوئی نہیں پہنچ رہا، دیہاتوں تک کوئی نہیں پہنچ رہا. وہاں پہ آ کے لوگوں کو سمجھا نہیں رہا کوئی بھی. فیمیل کو کوئی نہیں سمجھا رہا، میل کو کوئی نہیں سمجھا رہا، بیٹوں کو کوئی نہیں سمجھا رہا، باپ کو کوئی نہیں سمجھا رہا. کس کی ذمہ داری ہے، کون سمجھائے گا؟ نہیں دیکھیں، اس کو ہم اسٹیٹ سے لیتے ہیں. اسٹیٹ سے لے کر یہ اسٹارٹ ہونا چاہیے، اسٹیٹ سے لے کر اداروں سے لے کر این جی اوز جیسے آپ بتا رہی ہیں، آپ اخباروں کو دیکھ رہے ہیں، وہاں کے پڑھے لکھے سول سوسائٹی کو آپ دیکھ رہے ہیں. یہ تمام کی یہ ڈیوٹی ہے بیسیکلی، اس کو کانشیس کیا جائے، لوگوں کو بتایا جائے کہ یہ جو ہم ظلم کر رہے ہیں اس لحاظ سے نہ صرف آپ کی سوسائٹی پیچھے جا رہی ہے بلکہ یہ اسٹیٹ بہت پیچھے جا رہی ہے. ایک آپ نے پورے سیکشن آف لائف کو بالکل ڈاؤن گریڈ یا ڈیڈ کر دیا ہو، تو آپ کیسے ہو سکتا ہے ایک پہیے کے ساتھ گاڑی چلا رہے ہو؟ نہیں چل سکتا، نہیں چل رہا. بلکہ آپ دنیا میں کہیں پہ بھی دیکھ لیں، جب ایک پہیے کی گاڑی آئے گی تو ہم لوگ چلا لیں گے، چلاتے پھریں گے. لیکن میں کہتا ہوں کہ گاڑی کے دو اگر پہیے ہیں تو دونوں کو برابر کی سطح پہ آنا چاہیے ہر لحاظ سے، تبھی آپ کی گاڑی چلے گی اس فل سپیڈ کے ساتھ. جو ویسٹ چلا رہا ہے کسی حد تک وہ اس کو کر رہا ہے تو آگے ترقی بھی پا رہا ہے، آگے بھی جا رہا ہے. جس سوسائٹی میں ایسا نہیں ہو رہا وہاں پہ گاڑی نہیں چل رہی، نہ ہی چل سکتی ہے، ممکن نہیں ہے ایسا. یہ اسٹیٹ سے لے کر سکول سے لے کر یونیورسٹیز تک آپ پہنچ جائیں، ہر ایک کی یہ ڈیوٹی ہے. یہ تمام کے تمام لوگ، اخلاقی ڈیوٹی بھی، قانونی ڈیوٹی بھی، عدالتوں کی ڈیوٹی بھی ہے، پولیس کی ڈیوٹی ہے، ہر کسی کی ڈیوٹی ہے. گھر میں رہنے کے لیے کسی کو کوئی غیرت دلانی چاہیے، ایجوکیٹ کرنا چاہیے، بتانا چاہیے کہ اس گھر میں، جس گھر میں میں ہوں، جس سرائیکی گھر میں میں ہوں، اس میں کام کرنے کے لحاظ سے اس گھر میں کس کا پارٹ زیادہ ہے. جس کا پارٹ زیادہ ہے ڈاکٹر صاحبہ وہی زیادہ محترم معتبر ہونا چاہیے. اگر اس گھر میں میری ماں کا سب سے بڑا پارٹ ہے اس گھر میں کام کرنے میں، بچے سنبھالنے میں، سب کو کھلانے پلانے میں، باہر کام کرنے میں، تو اس کے سب سے زیادہ معزز میرے گھر میں ہونا چاہیے، جبکہ وہ سب سے کم معزز ہے. تو یہ اتنا بڑا ہم نیچر کو اتنا بڑا وائلیشن دے رہے ہیں. تو بیگ صاحب کیسے عمل ہوگا؟ یو این کا جو چارٹر ہے اس کو بھی اگر دیکھا جائے، اور جو ہمارے قوانین ہیں وہ بنے ہوئے تو ہیں، لیکن اس طرح سے ہمیں عمل کرنے میں جو دقت ہوتی ہے، اور وہ دونوں پارٹ پہ ہے، یہ نہیں ہم کہتے کہ کسی ایک طرف کا ہے، دونوں پارٹ پہ ہے. تو اس پہ عمل کیسے ہوگا، کیا کیا جائے، اس کے لیے سجیشن دیجیے. نہیں دیکھیں، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یو این کو بھی چاہیے کہ انہوں نے ریزولوشن پاس کر لیا، چارٹر بنا دیا، دن منائے جا رہے ہیں، ان کو فیڈ بیک لینا چاہیے. جن ممالک میں ایسا نہیں ہو رہا وہاں پہ پابندیاں لگائی جا سکتی ہے، ان کو
फॉलो किया जा सकता है, कोई ऐसा मसला नहीं है। वो भी अपना पार्ट बेहतर तरीके से परफॉर्म नहीं कर रहे मेरे लिहाज से। उसके बाद फिर स्टेट आती है, फिर स्टेट की ये ड्यूटी है, स्टेट को चाहिए कि वो अपना पार्ट प्ले करे। अगर स्टेट पार्ट नहीं प्ले करेगी तो किसी भी मुल्क में अगर आप देख लें, बाकी मैं कहता हूँ 95% रोल जो है वो स्टेट का है, और एज इंडिविजुअल भी हम अपना रोल अदा कर सकते हैं। उसके बाद फिर आता है सोसाइटी की ड्यूटी। उस 95% के बाद स्टेट सबसे जिम्मेदारी, सबसे बड़ी जो हाईएस्ट पॉइंट है वो स्टेट का है। काम भी उसी का है, ड्यूटी उसी की है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उसी की है, लाइबिलिटी उसी की है, करना भी उसे चाहिए। वह परफॉर्म नहीं कर रही तो ये क्रिमिनल नेग्लिजेंस है, इसको कहते हैं लॉ की ज़बान में। क्रिमिनल नेग्लिजेंस कर रही है स्टेट, जो कि हमारी स्टेट कर रही है। उसके बाद फिर बाकी जो 5-10% आता है, उसमें देखें सोसाइटी आती है, उसमें इंडिविजुअल्स आते हैं, उसमें इदारे आते हैं, सही, उसमें आपका मीडिया आता है, सही, उसमें अखबारात आते हैं, उसके बाद यूनिवर्सिटीज, स्कूल, ये सारे के सारे इनका 5 से 10% हिस्सा है। सही, 90% 95% हिस्सा स्टेट का है। दुनिया जहान में अगर आप देख ले, इवन सोसाइटीज़ को भी जो पुश किया है वो स्टेट्स ने किया है। सही, इंडिविजुअल्स को पुश किया है तब भी स्टेट ने किया है, और इदारों को पुश किया है तब भी स्टेट्स ने किया है। दुनिया जहान में स्टेट्स ने बड़ा रोल प्ले किया, अब तक कर रहे हैं। जी इब्राहिम बेग साहब, बहुत शुक्रिया, आप तशरीफ़ लाए हैं और आपने बहुत अहम गुफ्तगू की कि कवानीन भी मौजूद हैं और UN का चार्टर भी है, लेकिन उस पर अमल दरामद कराने के लिए मुख्तलिफ स्टेक होल्डर्स मिलकर जब तक नहीं वो करवाएंगे और वो जो एक सोच है वो ख़त्म नहीं होगी तो ख़वातीन पर इस तरह से जुल्म रवा रखा जाएगा। बहुत शुक्रिया इब्राहिम बेग साहब। वॉइस ऑफ वुमेन में आप सुन रहे थे, हमारे साथ सीनियर तज़कियाकार एडवोकेट इब्राहिम बेग साहब मौजूद थे और उन्होंने बताया कि किस तरह से ख़वातीन पे जुल्म रवा रखा जा रहा है, बल्कि 5000 बता रहे थे कि किलिंग है, और ये वो हैं जो कि रिपोर्ट होती हैं, और जो रिपोर्ट नहीं होते वो इसके अलावा हैं। और ये वो तशद्दुद है जो हमें नज़र आ रहा है, और बहुत सारे ऐसे तशद्दुद की इकसाम है जो हमें नज़र भी नहीं आ रही होती, लेकिन ये तब ख़त्म होगी जब हम वो पिदरसरी सोच जो है उसको ख़त्म करेंगे, और इसमें तमाम स्टेक होल्डर्स भी अपना किरदार अदा करेंगे और इनफरादी तौर पर भी हम सबको अपना किरदार अदा करना होगा। इसी के साथ ही अपनी मेज़बान डॉक्टर सादिया कमाल को वॉइस ऑफ वुमेन से दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।